والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ مختصر گفتگو کا بچے نے مجھے ٹائم پہلے ہی بتا دیا، آغاز کریں۔ آئیں مل کر ایک بار ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں جس نے مختصر سی زندگی میں بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا، ایک ایسی شخصیت جس نے اپنے کردار سے اپنے دشمنوں کو اپنا دوست کر لیا، ایک ایسی شخصیت جس نے بدترین معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا کے دکھایا، ایک ایسی شخصیت جو زمین پر چلی تو اس کے قدموں کے نشان ہدایت بنے، اور جب یہ شخصیت آسمان کی جانب گئی تو دنیا نے اس کو معراج مصطفیٰ کہا۔ تو آئیے مل کر کائنات کے سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم ٹیچر، اس امت کے سب سے بڑے رہنما، انسانیت کے سب سے بڑے رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں درود بھیجیے، اور ایسے درود بھیجیے کہ آپ کی آواز مجھ تک اور میری آپ تک آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اچھا دیکھیں، آپ سب کو بہت مبارک کہ اس وقت دنیا میں لوگ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوں گے، لیکن آپ یہاں اس گھر میں، اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ تو آج کی محفل چونکہ میلاد کے حوالے سے ہے، اور میلاد کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں، میں بس مختصر سی باتیں آپ سے عرض کر کے انشاءاللہ جگہ لیتا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جس وقت میں ہوئی وہ وقت کیسا تھا، پہلے ہم اس وقت کو دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب خواتین کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ کیا کیا جاتا تھا؟ آپ سب کی توجہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر کیا ہے بتائیے، کس کو کہتے ہیں اللہ کا گھر؟ کعبے کو۔ کس کو؟ آج اگر کوئی دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کے گھر کی بات کرے گا تو سب لوگ کیا جواب دیں گے؟ کعبہ۔ کعبہ ہی ہے نا۔ کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ کہاں رکھے ہوئے تھے؟ بھائی ابو جہل کے گھر میں بت ہو سمجھ میں آتا ہے نا، ابو لہب کے گھر میں بت ہو سمجھ میں آتا ہے، آتا ہے نا۔ لیکن سوسائٹی اتنی برباد ہو چکی تھی، کفر ایسا چھا چکا تھا کہ اللہ کے گھر کے اندر بت موجود تھے۔ کہاں پر؟ اور کتنے؟ پتہ ہے آپ کو کتنے؟ 360 بت۔ کتنے؟ 360 بت اللہ کے گھر کے اطراف اور اللہ کے گھر کے اندر موجود تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب بلڈ ریلیشنز کی حیثیت نہیں ہے تو پھر دوستی یاری کو تو آپ جانے دیجئے۔ قبائلی جنگ آج آپ دیکھتے ہیں نا، آپ نیوز میں اکثر سنتے ہیں کہ قبائل میں یہ ہوا، وڈیروں کے یہاں یہ ہوا، یہ وہاں کی عام سی بات تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندانی لڑائیاں، اور ایسی لڑائیاں جو پورے پورے خاندان کو ختم کر دیتی تھی۔ اب اتنے تباہ معاشرے میں خدا کا نام لینے والا تو کوئی نہ تھا نا۔ لیکن پھر وہ دن بھی آیا جب حضرت آمنہ کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا اتنا بڑا واقعہ تھا۔ میں آپ کو میلاد کے حوالے سے 2 واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ واقعہ کتنا بڑا تھا۔ حضرت آمنہ خود بیان کرتی ہیں، وہ خود ہی راوی ہیں اس واقعے کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا۔ کیا نکلا؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ نور والا آیا ہے نا، ایسے تھوڑی بولتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے جسم سے کیا نکلا؟ ایک نور نکلا، اور اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے اپنے بستر سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ کیسی روشنی تھی کہ میں نے اپنے بستر سے شام کے، کتنا دور ہے شام، محلات دیکھ لیے۔ فارس کا آتش کدا جو ہزاروں سال سے روشن تھا بجھ گیا۔ آپ کو پتا ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن تقریباً سب کے یہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے، سب لڑکے پیدا ہوئے۔
تو ایسے بہت سارے واقعات ہماری کتب کے اندر موجود ہیں جن کو سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن یہ آپ سنتے رہتے ہیں. میں آپ سے بس میلاد کے لیے بس اتنی ہی بات کروں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ معاملات ہوئے. لیکن تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ کوئی بتائے گا؟ اعلان نبوت. کیا نبوت 40 سال کی عمر میں نہیں بھائی. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جبریل امی کا کہ سرکار علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بیٹھے اور کیا پوچھا؟ سرکار علیہ السلام کی عمر کے متعلق کیا پوچھا؟ سرکار نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری عمر کا مجھے شمار نہیں پتا, میں مفہوم بتا رہا ہوں, الفاظ ایگزیکٹ نہیں ہے, یہ مفہوم ہے. کیا فرمایا؟ میری عمر کا مجھے نہیں پتا, لیکن آسمان میں ایک ستارہ ہے اوج پر, وہ ستارہ 1000 سال میں ایک بار چمکتا ہے. کتنے سال میں؟ 1000 سال ایک بار چمکتا ہے, اور میں اس کو کئی ہزار بار دیکھ چکا ہوں. کوئی حساب ہے عمر کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف اوپر کیا تو وہ ستارہ یہاں چمک رہا تھا. جبرائیل وہ ستارہ تو میں ہوں جس کو تو دیکھتا ہے. ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی کریشن کے درمیان تھے, مطلب ابھی آپ کی تخلیق نہیں ہوئی تھی, آپ کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا. کیا تھا؟ اس وقت بھی نبی تھا. تو جب بھی ہم سے یہ سوال ہوگا کہ نبوت کا اعلان کب ہوا, تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ لیکن ہمارا اہل سنت کا اجماع امت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے. آپ تو اس وقت بھی نبی تھے نا. آپ کو یاد ہوگا آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ, جب آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی جا رہی تھی, جب ان کی آنکھوں کے اندر روح آئی اور جب انہوں نے آنکھوں سے سب سے پہلا جو کلمہ دیکھا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں نا کہ نبوت کب سے شروع ہوئی. لیکن اعلان نبوت کب ہوا؟ آپ کو پتہ یہ 40 سال میں اعلان نبوت کیوں ہوا؟ چلیں بتاتا ہوں 40 سال میں کیوں ہوا. لیکن اس 40 سال سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس 40 سال زندگی کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. اعلان نبوت کے ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن ناموں سے مشہور ہیں؟ صادق اور امین. صادق کون؟ سچا. سوسائٹی یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو بتایا تھا کیسی تھی سوسائٹی. کیسی تھی؟ بھائی کو بھائی پہ ٹرسٹ نہیں تھا, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. ایسی سوسائٹی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ صادق. اور امین, امانتیں رکھنے والا, کیا کہا جاتا ہے؟ بدترین لوگ اپنے باپ پر بھروسہ نہیں کرتے, اور مصطفیٰ کریم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صادق اور امین. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار سے فرمایا کہ اگر میں تم کو فرماؤں یا میں تم کو بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ آپ کو پتہ ہے جماعت مشرکین نے کیا کہا, کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے, لشکر دیکھا نہیں دیکھا کسی نے لشکر جا کے, لیکن کیا کہا کہ ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. کیا کرتے نہیں دیکھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت تک, اسپیشلی اس ایریے کو فوکس کیجئے, یہ پورا پیریڈ وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار بتا رہے ہیں, اپنے کردار سے لوگوں کے دل جیت رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کردار سے. کردار مصطفیٰ. میلاد کیا ہے؟ واٹ از میلاد؟ کردار مصطفیٰ. ہم بیٹھ کے کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ ان کی صبح ایسی تھی, ان کی شام ایسی تھی, چلتے ایسے تھے, اٹھتے ایسے تھے, بیٹھتے ایسے تھے, کھاتے ایسے تھے. یہی تو ڈسکس کرتے ہیں نا. اور ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ کردار مصطفیٰ. ایک ایسا کردار جس نے اس بدترین سوسائٹی کو کیا بنایا. اور یہ 2 کوالٹیز صرف سمجھ لیں, کوالٹیز تو بے شمار ہے نا. 1500 سال سے قلم لکھ رہا ہے, کیا آج تک کوالٹیز سے مصطفیٰ پوری ہوئی؟ نہیں ہوتی, نہ ہوں گی قیامت تک.
لیکن ان دو کوالٹیز کو پکڑ لیں کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر صدقہ چاہتے ہیں تو یہ صدقے کی دو کوالٹیز لے لیں آپ. ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی سے کچھ سیکھ کر اس سوسائٹی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تو کنیکٹ ہونا پڑے گا مصطفیٰ سے. مصطفیٰ سے کنیکٹ ہوئے بغیر بات نہیں بنے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑے بغیر بات نہیں بنے گی. اور دامن کو پکڑنے کے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا گیا ہے، اور وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسا بن کے دکھانا ہے. تو اس پہ ہم کتنا کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں بہت مشکل کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بن کے دکھانا بہت مشکل کام ہے. ہمیں لوگ صادق الامین کہتے ہیں، ہم پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمارے گھر والے ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے کو چلنا تو انہی کے نقشے قدم پر ہے نا. تو کیا 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہم اپنے آپ سے بلکہ اپنے نبی سے یہ عہد کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی صداقت آج سے ہماری صداقت ہے، ہم بھی آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بھی آج سے اپنے آپ کو امین بنائیں گے، امانتیں رکھنے والا بنائیں گے، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو امین کے طور پہ پیش کریں گے. کہ ہم یہ دو کوالٹیز نہیں اپنا سکتے؟ دیکھیں انہی دو کوالٹیز کی بیس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا دل جیتا تھا، پھر بعد میں وہی لوگ اسلام کی طاقت بن گئے تھے. تو آج ہم لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، ہم لوگوں کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، ہم لوگوں کے جتنے بھی ایشوز ہیں، ہمارے سارے ایشوز سالو صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے دین سے. ہماری نمازوں کا نہیں پتہ، ہمارے روزوں کا نہیں پتہ، ہم دین کو وقت کتنا دیتے ہیں. چلیں اسی کو دیکھ لیتے ہیں. ایک نقطہ بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں، بڑا ہی افسوسناک نقطہ ہے، بتانا نہیں چاہیے لیکن ہم بتاتے ہیں کہ آج اگر میں آپ سب کی موبائل چیک کروں اور اس موبائل کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے ویل بینگ کا. رافع، ویل بینگ کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موبائل میں یہ پتہ چل جائے گا آپ نے اس موبائل کو پورے دن کتنا یوز کیا، کون سی اپلیکیشن پہ آپ نے کتنا ٹائم گزارا، کتنا ٹائم آپ فیس بک پہ رہے، کتنا ٹائم آپ ٹک ٹاک پہ رہے، کتنا ٹائم آپ نے واٹس ایپ یوز کیا. یہ سارا بریک اپ وہ پورے دن کا آپ کو نکال کر دے دے گا. اس ویل بینگ کے اندر کتنا ٹائم ہم دین کو دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا ٹائم ہم نے نکال لیا. جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کیا رحمتوں کی بارشیں ہونے لگیں گی؟ صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا اس دین کے نفاذ کے لیے، اس دین کے قیام کے لیے ان کو کڑھائیوں میں تلا گیا ہے. جا کے اٹھا کے دیکھیے آپ قدسیہ کی تاریخ کو، یمامہ میں دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوا. ایسے تھوڑی پہنچ گیا. حضرت عمار کا بھی یوم شہادت گزرا ہے. آپ دیکھیں اسلام کے پہلے شہید ان کے والدین ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کیا گیا، ان پہ خود پہ اتنے ظلم کیے گئے. صرف صحابہ کرام پر اگر آپ جو مصائب گزرے ہیں ان کو پڑھ لیں تو آپ کی روح کانپ جائے. اور کس لیے؟ صرف دین ہم تک پہنچانے کے لیے. اور آج ہمارا دین سے کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کفار آئے اور شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاذ اللہ، کہ اپنے اس بھتیجے کو سمجھا لو، یہ ہمارے خداؤں کا انکار کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ. یہ ان خداؤں کا انکار کر رہا ہے جس کو ہمارے باپ دادا جن کو پوچھتے آ رہے ہیں، اس کو سمجھاؤ. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دو، تب بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کیا دعوت؟ دین کی دعوت، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام. آج تو جتنا ٹائم کم ہے، جتنا ٹائم کے اندر سے برکت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہے کہ دین اتنا آسان بھی ہو گیا ہے. آپ ٹی وی کھولتے ہیں آپ کو دین مل جائے گا، آپ موبائل کھولتے ہیں آپ کو دین مل جائے گا، لاکھوں کروڑوں اپلیکیشنز موجود ہیں. نماز کے ٹائم کے لیے اب آپ کو چاند ستاروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے الارم بج جاتے ہیں، آپ کی مساجد میں اذانیں ہو جاتی ہیں. تو وہ مشکل دور تو ہمارا ہے ہی نہیں نا جو ہمارے صحابہ نے ہمارے لیے گزارا. تو میں ایک جگہ پر ابھی اسپیچ کر رہا تھا کچھ دن پہلے نا، وہاں پہ ایک سوال ہوا، پتہ نہیں ایتھسٹ تھا میرا وہ دوست کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین. اس دوست نے دیکھیے ایک سوال کیا. اس نے سوال کیا کیا، اس نے کہا بھائی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے. اچھا اگر دعا مومن کا ہتھیار ہے تو یہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں یہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال ہے نا، سوال تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر دعا مومن کا ہتھیار ہے
تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے دعائیں گنانا شروع کر دی، آپ فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ لوگ اتنے بڑے بڑے اجتماع کر رہے ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ دو حصے ہیں اس بات کے۔ کتنے حصے ہیں؟ دو حصے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ دعا ہتھیار ہے، اس پہ تو اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہتھیار ہے کس کا؟ مومن۔ کس کا؟ کتنی آرام سے کہہ دیا نا، جتنی آرام سے کہہ دیا مومن، اتنا ہی مشکل ہے بننا مومن، اتنا آسان نہیں ہے کہ علامہ اقبال اپنے کلام میں مومن مومن کر کے چلے گئے۔ مومن مطلب واٹ از مومن؟ کیا لگتا ہے 5 نمازیں ہمیں مومن بنا دیں گی؟ بتائیے، آپ جا کے صرف ابھی گوگل کیجئے گا، بلکہ یہاں پہ کون ہے؟ عمر ہے نا، آپ عمر سے کتابیں لیجئے، ہم عمر کو واٹس ایپ پہ بھیجیں گے، آپ پڑھیں۔ یہ جو مومن کا ٹائٹل ہے نا، اس مومن کے ٹائٹل کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان لگا دی، ایسے نہیں مل گیا۔ ہم لوگ بائی چوائس مسلمان ہیں یا بائی چانس؟ بتائیے، بولیے۔ ہم بائی چانس مسلمان ہیں، بائی چوائس نہیں ہیں۔ اگر ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ابھی کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتے؟ کسی بدھسٹ کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتے؟ چوائس نہیں ہے نا، چانس ہے۔ لیکن جو بائی چوائس مسلمان تھے وہ کیسے مسلمان تھے؟ ہمیں بائی چانس اسلام ملا ہوا ہے نا، تو ہمیں اس کو اختیار کرنے میں بڑے مسئلے ہیں، ہمارے پاس ایکسکیوز بہت ہیں۔ اور پھر ہمارا تقاضا کیا ہے، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کہتے کیا ہے؟ مومن۔ تو مومن کی تو بڑی بڑی شان ہے، بڑی بات ہے۔ جب ہم مومن والی اس لیول پر پہنچیں گے نا، پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم مومن والے سٹیپ پر پہنچ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا دے گا، کیونکہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ بھائی مدینے میں قحط پڑا نا، بارش ہی نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ایک مومن کے پاس چلے گئے، اس مومن کو کہا کہ بھائی یہ بارش نہیں ہو رہی، اگر یہ بارش مزید کچھ دن نہ ہوئی، کچھ ماہ نہ ہوئی، تو یہاں پہ تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ مومن باہر آیا، اس مومن نے نماز پڑھائی۔ کیا پڑھائی؟ نماز ختم نہیں ہوئی تھی، بارش شروع ہو گئی تھی۔ کیا شروع ہو گئی تھی؟ پتہ ہے اس مومن کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ جس رستے سے جائیں گے اس رستے سے شیطان نہیں جائے گا، اگر شیطان جاتا ہوا دیکھ لے گا تو رستہ بدل لے گا۔ کیا کرے گا؟ کیوں؟ بائی چوائس مسلمان ہیں، بائی چانس نہیں ہے۔ آپ تو سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے، اور آپ ہی کے ہاتھ سے اسلام کی سب سے زیادہ خدمت ہوئی، بائی چوائس۔ تو آج جس چیز نے ہمیں اسلام کو بائی چوائس حاصل کرنے کے لیے روک رکھا ہے، وہ ہے یہ دنیا، جس کا کبھی بھی اختتام ہو سکتا ہے۔ بھئی آپ میں سے ہر کسی کی عمر کا کاؤنٹ ڈاؤن تو چل رہا ہے نا، یہ تو کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گی۔ آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، بندہ بات کرتے کرتے گر جاتا ہے، کسی کا کچھ نہیں پتا۔ جب زندگی کا کچھ نہیں پتا تو یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے بدلے میں دین کو قربان کرنا کتنا گھاٹے کا سودا ہے، تو نفع کا سودا کیا ہے کہ اس دنیا کو دین پہ قربان کر دیا جائے۔ اور یہی پیغام مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں ولادت آپ کے میرے نعرے لگانے کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں ولادت اس دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ آپ اس دنیا میں نظام لے کر آئے تھے، اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ تو آج آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، گھر سجا لیں، بالکل سجائیں، میلاد منا لیں، بالکل منائیں، لیکن مصطفیٰ کریم کا وہ مشن کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ مشن؟
تو بس 1500 سال ہو گئے ہیں. آج سے 100 سال بعد جب 1600واں جشن آئے گا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہ آئے گا انشاءاللہ تعالی, آئے گا نا, لیکن ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا بھائی. کوئی ہوگا؟ اللہ کرے کوئی ہو, لیکن میکسیمم چانسز یہ ہیں کہ 1600واں جشن ولادت جب آئے گا تو کوئی نہیں ہوگا. نئے لوگ ہوں گے, مکان یہی ہوں گے, مکین نئے ہوں گے, مساجد یہی ہوں گی, سجدے کرنے والے کوئی اور ہوں گے, محفلیں یہی ہوں گی, دھومیں مچانے والے کوئی اور ہوں گے. تو آپ کے پاس ابھی وقت ہے, جب تک سانس ہے, جب تک وقت ہے, تو آج ابھی یہ طے کر لیں کہ اپنے آپ کو ویسا مسلمان بنانا ہے جیسا مسلمان بنانے کے لیے مصطفیٰ کریم آئے تھے. ہمیں ان کی مشن کو لے کے چلنا ہے, ان کی بات کو آگے پھیلانا ہے, ان کے مشن پہ کام کرنا ہے. آپ کے علاقے کے اندر لوگ قادیانی ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے علاقے کے اندر لوگ غیر مسلم ایتھیز ہوتے ہیں, خدا کا انکار کرتے ہیں, مصطفیٰ کریم کی شان کا انکار کرتے ہیں, نبی کریم کو اپنے جیسا کہتے ہیں. تو آپ ان کی اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ ان کو واپس اس دائرے کے اندر لے کر نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ لیکن سب سے پہلے خود اس دائرے کے اندر آنے کی ضرورت ہے, خود اس دائرے پہ آنے کی ضرورت ہے. بس آخری بات, ایک شعر آپ نے بہت سنا ہوگا, وہ شعر سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. خودی کو کر بلند اتنا, کیا کر, کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا. ایک منٹ میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں, پھر آپ کو اس شعر کا مطلب سمجھ میں آئے گا. حضرت علی ایک بازار سے گزر رہے تھے. کہاں سے؟ ایک نجومی وہاں بازار میں بیٹھا تھا, اس نے اپنے سامنے مٹی کے برتن لگائے ہوئے تھے, سامنے کچھ حساب کتاب کی چیزیں بھی رکھی تھیں, اور ہاتھ میں تیر تھا اور نشانہ لے کے بیٹھا تھا مٹی کے برتنوں کا, اور اس کے ارد گرد کافی سارے لوگ جمع تھے. کون تھے؟ لوگ جمع تھے. حضرت علی نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بہت بڑا نجومی ہے, کہتا ہے تمام سیارے ستارے ایک سیدھ میں آنے والے ہیں. کس میں آنے والے ہیں؟ ایک سیدھ میں آنے والے ہیں, اور جیسے یہ سیدھ میں آئیں گے میں یہ تیر چھوڑ دوں گا, اور یہ تیر جس چیز پہ جا کے لگے گا وہ کیا بن جائے گی؟ کیا بن جائے گی؟ سونا. کیا بن جائے گی؟ سونا. حضرت علی کھڑے ہوئے دیکھتے رہے اس معاملے کو کہ چلو بھائی دیکھتے ہیں. نہیں ہوا کچھ. حضرت علی نے اس کے ہاتھ سے تیر اور کمان لیا. اچھا, جیسے حضرت علی نے اس کے ہاتھ سے تیر اور کمان لیا, یقیناً وہ توڑنے کی غرض سے لیا ہوگا, پھینکنے کی غرض سے لیا ہوگا کہ کیا لگا کے رکھا ہوا یہ. حضرت علی نے جیسے ہی اس کے ہاتھ سے تیر اور کمان لیا, وہ نجومی چیختا اڑ گیا. کیا کرتا اڑ گیا؟ کہ تم نے میرا وہ 1000 سالہ انتظار تباہ و برباد کر دیا, میری ساری محنت پانی کر دی. میں کب سے ریاضی کا حساب لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ کب یہ ستارے لائن میں آئیں گے. جب ستارے لائن میں آئے تم نے میرے ہاتھ سے تیر کمان لے لیا. اب تیر کمان واپسی اس نجومی کے ہاتھ میں, لیکن ستارے لائن میں نہیں ہے. لیکن جیسے حضرت علی تیر کمان لیتے ہیں ستارے لائن میں آ جاتے ہیں. پھر نجومی کے پاس جاتے ہیں, ستارے بے ترتیب ہو جاتے ہیں. پھر حضرت علی کے پاس آتا ہے, ستارے ترتیب میں ہو جاتے ہیں. اقبال, خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن کاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. کیا نظر آتا ہے؟ کاری. حقیقت میں کیا ہے؟ تو قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہونا چاہیے. اگر ہم حافظ ہیں تو محفوظ ہوتا ہے, لیکن قرآن کا پیغام, تو میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہی ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں بات مصطفیٰ کی کریں, ان کے دین کی بات کریں, ان کے دین کے نفاذ کی بات کریں, لوگوں کو ان سے قریب کرنے کی کوشش کریں. یقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب, آپ کے اہل بیت کی زندگیاں ایسی سٹوریز ہیں, ایسی کہانیاں ہیں, ایسی لازوال داستانیں ہیں, یہ آپ کی زندگیاں بدل دیں گی. تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, وما علینا الا البلاغ.